برکاتی صاحب، قیدیوں کی بات ہم نے کر لی جو شہید ہو گئے راہ خدا میں، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ انہیں کیا کیا انعامات سے نوازا جائے گا اور کیا صورتحال ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اس حوالے سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو شہید کا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں کیسے؟ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ رزق پاتے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا کہ انہیں مردہ کہو نہ، دوسری میں فرما دیا انہیں مردہ سوچو نہ۔ واہ واہ، نہ مردہ کہنا ہے، دل پہ بھی اپنے قابو رکھو۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ تمہارا دل بھی بہکنے نہ پائے، ان کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ مردہ گمان نہیں کرنا۔ وہ ایسے زندہ ہیں جو اللہ کے ہاں سے نہ صرف زندگی پاتے ہیں بلکہ اس سے رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی عظمت تو کسی کو اور نہیں ملی، کسی اور کو نہیں، اور ایسا رزق پاتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہاں پر وہ مسرت و شادمانی کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بہت سے اجر عطا کرے گا۔ ایک تو دنیا سے جب وہ جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو پہلا انعام اس کو ملتا ہے کہ یہیں سے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ جیسے ہی اس کی روح تن سے پرواز کرتی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ جب وہ جامِ شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ جسمانی تمام تکلیفیں اس سے اٹھا دیتا ہے اور وہ پرسکون ہو کر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر اس کا استقبال ایسے حوران بہشتی کرتی ہیں کہ وہ پھر تمنا کرتا ہے کہ کاش میں پھر جاؤں اور پھر آؤں پھر جاؤں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا تو شہداء کے خون کا بھی وزن کیا جائے گا، اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، شہداء آئیں گے اور ان کے زخموں سے جو دنیا میں لگے تھے ان زخموں سے سرخ رنگ کا اگر خون ہے یا پانی ہے وہ نکل رہا ہوگا، لیکن اس میں کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں جامِ شہادت نوش کروں، اور اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ بھی اسی طرح جامِ شہادت نوش کرنے کی ہمیشہ تمنا کرتے رہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شہداء کے لیے بیان کیا، آج بلکہ ابھی حضرت نے بیان کیا حضرت سہیل بن عمر کے حوالے سے، تو ایک پاکستان کے انتہائی شہید محسن کرنل سہیل عابد، انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا تو ان کی ڈائری میں سے چند ایک اشعار ملے جو اس بات پہ ہمیں وہ برانگیختہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت جامِ شہادت نوش کرنے کے لیے زندگی میں تیار رہے ہیں۔ تو وہ ان کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، میری وفا کا تقاضا کہ جان نثار کروں، کیا بات ہے، میری وفا کا تقاضا کہ جان نثار کروں، اے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو، میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو، میرا نصیب کہ میں ایسا بار بار کروں۔ کیسی تمنا ہے کہ بار بار جامِ شہادت نوش کروں۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ خون دل سے جو چمن کو بہار سونپ گیا، اے کاش ان میں میں خود کو شمار کروں۔ اور پھر کہتے ہیں میری دعا ہے سہیل میں بھی شہید کہلاؤں۔ کیسی تمنا کر کے گئے اور وہ اللہ نے پوری کی۔ میری دعا ہے سہیل میں بھی شہید کہلاؤں، میں کوئی کام کبھی ایسا یادگار کروں۔ تو یہ بتا دیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اور اب اس کے باوجود جب آمنے سامنے موجود ہوں فوجیں اور پھر کوئی کہے کہ جناب نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ تم زیادتی کر رہے ہو، دوسروں کو نہیں دیکھتے کہ اٹیک کرنے والے کون ہیں، ہر الیکشن کے موقع پر اپنی قوم کو برباد کرنے والے کون ہیں جو جیتنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، جو ادھر بتا رہے دانشور بن کے بیٹھے ہیں، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، اسے کہتا کون ہے کہ تو مسلمان کی موت مر، اسے کہتا کون ہے کہ تو مسلمان کی موت مر۔ مسلمان کی موت جو ہے وہ شہادت کی ہی موت ہے، اور وہی تمنا، وہی آرزو اور وہی سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو یکجا کر دیا، اور وہ کیا ہے
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہ شان نبوت ہے جس کو تینوں درجے ملتے رہے ہیں. اللہ کے بے شمار انبیاء نے جامع شہادت نوش کر کے وہ بتا دیا کہ یہ وہ تاج ہے جو سر پہ سجانے کے لیے ہم نبی بھی نہ صرف بے قرار ہیں بلکہ اپنے عمل سے شہید ہونے کا سٹیٹس اور درجہ بھی حاصل. واہ واہ سبحان اللہ.